بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں۔ پڑوسی کے حقوق جس کے بارے میں قرآن پاک میں اور احادیث میں بہت تاکید کی گئی ہے، لیکن آج کل ہم اس حق کو بہت زیادہ پامال کر رہے ہیں اور بالکل پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو پہلے یہ جان لیجئے کہ پڑوسی کی فقہ میں مطلب کیا ہے۔ فقہ میں پڑوسی کا مطلب ہے یعنی آپ کے گھر کے آگے کے، پیچھے کے، دائیں کے، بائیں کے جو 40 گھر ہیں وہ آپ کے پڑوس میں آتے ہیں۔ یعنی صرف آپ کے برابر والی دیوار والا ہی انسان جو ہے وہ آپ کا پڑوسی نہیں ہے، اس کے ارد گرد کے جو 40 گھر ہیں وہ آپ کے پڑوس میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید کی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل ان کے پاس پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے ہر وقت تاکید کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنی تاکید کیا کرتے تھے کہ مجھے ایسا وہم ہوا، ایسا گمان ہوا کہ کہیں وہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حقدار نہ بنا دیں۔ یعنی اتنی پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ اب پڑوسیوں کے حقوق کیا کیا ہیں یہ بھی جان لیجئے۔ پڑوسیوں کے حقوق یہ ہیں کہ جب آپ اپنے پڑوسی سے ملیں تو سلام میں پہل کریں۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ کو سلام نہیں بھی کر رہا تو آپ اس کو سلام کریں، اور اس کے علاوہ مسکرا کر ملیں، مسکراہٹ سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کو کبھی ایذا نہ دیں، ان کو کبھی تکلیف نہ دیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے حقوق یہ بھی ہیں کہ جب آپ گھر میں کچھ بنائیں تو اس سالن کے شوربے کو آپ اتنا پتلا رکھیں کہ آپ اپنے پڑوسی کو بھی دے سکیں۔ اس کے علاوہ جو اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پڑوسی آپ سے پریشان ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کچرا وغیرہ پھینکنا۔ آج کل کے جو بہت زیادہ ایشوز ہیں، جو مین ایشوز ہیں اور آج کل بہت زیادہ یہ پائے جاتے ہیں، اور گاڑی غلط پارک کرنا یا میوزک وغیرہ سننا، وہ اتنا اونچی آواز میں سننا کہ اس سے آپ کے برابر والے جو پڑوسی ہیں وہ اس سے پریشان ہوں، ڈسٹرب ہوں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پڑوسیوں کے بارے میں بہت زیادہ واقعات بھی آئے ہیں، اور مطلب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک یہودی پڑوسی تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ کچرا وغیرہ پھینکتا تھا، آپ کے ساتھ توبہ نعوذ باللہ بدتمیزی سے پیش آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس سے پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ ایک بار وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب اس نے آپ کا حسن سلوک دیکھا تو وہ اسلام لے آیا، اور اس نے بولا، اے محمد، تمہارا دین ہی سچا ہے۔ تو آپ کے اخلاق، مطلب پڑوسی کے ساتھ اخلاق کا یہ عالم تھا۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی جب بھی گھر میں کچھ بناتے تو وہ یہ کہتے تھے کہ مطلب سالن جو ہے وہ پتلا رکھو تاکہ پڑوسیوں کو بھی دیا جا سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی بہت تاکید کی ہے۔ تو اس طرح سے پڑوسیوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ پڑوسی جو ہے اگر آپ سے پریشان ہے تو آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں، یا آپ کی کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے، تو احادیث میں آیا ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں۔ یعنی وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے ایذا سے پریشان ہے، تو یہ کامل ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ تو خدارا اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھیں، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں، ان کو کبھی ایذا نہ دیں، سلام میں پہل کریں، اور جب بھی ملیں مسکرا کر ملیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں سے اچھے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔